بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان گل۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم عوام میں جس موضوع کے متعلق آگاہی دیں گے وہ ہے سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ، سی وی یعنی فالج۔ فالج ہوتا کیا ہے؟ فالج کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی قسم جس میں دماغ کی جو شریان ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اس میں خون کا لوتھڑا رک جاتا ہے، جم جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کلاٹ بن جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک سی وی ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، دماغ کی جو شریان ہوتی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہیموریجک سی وی ہے۔ ایک اور قسم بھی دیکھنے کو ملی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانزینٹ اسکیمک سی وی، یعنی دماغ کی شریان اس میں لوتھڑا، کلاٹ، ایمبولزم آیا تو ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اور وہ پھر خود بخود ریموو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 15 منٹ کے لیے یا بہت زیادہ چلا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر خود بخود ریکور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی فالج کا تعارف۔ اچھا، فالج کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جو چیزیں فالج کر سکتی ہیں اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، مطلب کچھ ایسی باتیں جن پہ ہم جو ہمارے کنٹرول میں، اور کچھ ایسی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے ایج ایک اگر بہت زیادہ آپ کی عمر ہے تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے، ایک خدشہ، ایک عوامل ہے ایک مطلب فالج کی طرف جانے کا۔ اس کے علاوہ ریس، جیسے جرمن ریس میں بہت زیادہ جرمنی کے لوگوں میں بہت زیادہ فالج کا خدشہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ یورپین ہو گیا، اور سب سے جو کم فالج دیکھنے کو ملا ہے وہ چائنیز میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جینڈر، جیسے میل مرد یا عورت ہے تو سب سے زیادہ جو فالج ہے وہ مردوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور سب سے جو زیادہ سیریس قسم کا فالج ہوتا ہے وہ عورتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اوورآل جو فالج کے ریشیو وہ مردوں میں زیادہ ہے، لیکن اگر فالج کی زیادہ خطرے کی بات کی جائے یعنی سیویرٹی کی بات کی جائے تو وہ زیادہ فیمیل میں ہوتی ہے، عورتوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے عوامل، ایسے رسک فیکٹر جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، بلڈ پریشر کے مریض تو آپ اس کو کنٹرول کر کے، ایکسرسائز کر کے، ورزش کر کے، دوائی کھا کے آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے فالج سے بچ سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض تو آپ شوگر کنٹرول کر کے فالج سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا وزن زیادہ اوبیز ہے تو آپ وزن کو کنٹرول کر کے فالج سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو گیا، اسموکنگ اور الکوہل، اگر آپ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس پہ کنٹرول کر کے بچ کے آپ فالج سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹینشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، ایک بہت بڑا خدشہ ہے جو فالج کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ ٹینشن لیں گے تو آپ مزید بلڈ پریشر کے اور شوگر کے مریض بنیں گے، اور پھر یہ آپ کو فردر فالج کی طرف لے کے جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ دل کے مریض ہیں، جیسے دل کے آپ کی دھڑکن جو بے ترتیب رہتی ہے، یا آپ کے دل کے جو وال ہیں وہ بہت کمزور ہیں، یا آپ دل کے خدا نخواستہ ہارٹ فیلر کے پیشنٹ ہیں، تو یہ کیا کریں گے، یہ بھی ایک فالج کی طرف ایک قدم ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، دل سے کلاٹ، لوتھڑا نکلے گا، وہ دماغ کی شریان پہ جا کے اثر کرے گا، اور پھر دماغ کی شریان بند ہو جائے گی اور فالج کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے۔ اوورآل 100 میں سے جو ریشیو فالج کی دیکھنے کو ملی ہے، 100 میں سے 80%، 80% جو زیادہ ریشیو ہے وہ اسکیمک سی وی یعنی ایسا فالج جس میں دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے، اور 20% جو ہیموریجک سی وی کی ریشیو دیکھنے کو ملی جس میں دماغ کی شریان لیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو فالج کا آپ کو تعارف تھا اور وجوہات تھی، لیکن جو آپ کے لیول کی بات ہے، جو ہمارے مریضوں اور ان کے لواحقین کے متعلق کی بات ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو آپ اپنے مریض کی کون سی فالج تو ہو گیا آپ کے مریض کو، ٹھیک ہے، اور فالج اگر بہت زیادہ خطرے والا نہیں ہے اور تھوڑے قسم کا ہے تو وہ آپ کے مریض کو 2 سے 3 یا 4 ماہ میں چلنے پھرنے کے قابل، اگر آپ اس کی اچھی کیئر کرتے ہیں اور اس کو پراپر میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو 3 سے 4 مہینے میں آپ کا مریض بہتر ہو جاتا ہے، مطلب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کی نرسنگ کیئر آپ کے متعلق ہوتی ہے، جو آپ نے اس کی نرسنگ کیئر کرنی ہے۔ ظاہر اسپتال میں 2 سے 3 دن کے بعد آپ کا مریض ڈسچارج ہوگا، گھر میں جائے گا، گھر میں آپ نے اپنے مریض کی کیئر کرنی، تو وہ کون سی ایسی نرسنگ کیئر اپنے مریض کی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے مریض کو فالج تو ہے ہی ہے لیکن آپ اپنے مریض کو فردر خراب ان سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو نرسنگ کیئر ہے، سب سے پہلی جو حفاظت ہوتی ہے آپ نے کرنی ہوتی ہے مریض کی، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مریض کو کھانے کے لیے کچھ دیں، اگر تو آپ کے مریض کو خوراک پر نالی لگی ہوئی ہے یا ویسے آپ کا مریض کھا رہا ہے، تو جب بھی اس کو کھانے کے لیے دینا ہے تو آپ اپنے مریض کو لیٹے ہوئے کھانا کھانے کو نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مریض لیٹا ہے، اس کو وہیں پہ پانی پلایا جا رہا ہے، وہیں پہ کھانے کو نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی، جو مریض ہوگا آلریڈی اس کی بیچارے کا حصہ کمزور ہو چکا ہے، یا اس کی کمزور ہو چکا ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا، لیٹے ہوئے کبھی بھی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، جب بھی اس کو آپ نے دینا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کے پیچھے سے سہارا دے کے بٹھانا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کھانے یا پینے کے لیے دینا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، اگر آپ اس کو لیٹی صورت میں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں گے تو کیا
کیا ہوگا، مریض کی جو خوراک والی نالی ہے اس سے غذا جو کیا ہوگی وہ سانس والی نالی میں چلا گیا، ٹریکیے میں چلے جائے گا اور پھر پھیپھڑوں پہ جا کے اثر کرے گا، اور آپ کا مریض جو ہے اس کو فالج تو ہے ہی ہے، ساتھ میں اس کو چیسٹ کا ایشو بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنی اس سے بچانا۔ دوسری نرسنگ کیئر کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے مریض کے جو منہ ہے، ماؤتھ ہائیجن کو بیٹر کریں، ٹھیک ہے، منہ ہے اس کی پراپر آپ صفائی رکھیں، مریض کو برش وغیرہ کرائیں، اس کو کھانا پینے کے بعد اس کی اچھے طریقے سے کلی کرائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کی جو خوراک کا ریڈی بہت کم ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کے منہ کی صفائی نہ کی تو پھر اس کا مزید اس کی خوراک کم ہو جائے گی، اور پھر مریض آپ کا فالج تو ہے مزید پھر خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مریض آپ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، تو اس کی منہ کی صفائی آپ نے کہاں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے جو چھوٹے بڑے پیشاب والی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آپ نے پراپر صفائی رکھنی ہے۔ اگر آپ کا مریض مریض کو پیمپر استعمال کروا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی پراپر اتارنے کے بعد اس کی جگہ کی صفائی کریں، ان کو اچھے طریقے سے پاکی کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی جو بھی ہے فارن باڈی جو بھی ہے وہ وہاں پہ نہ ہو، اور اچھے طریقے سے وہاں اس جگہ کی صفائی ہو تاکہ اس جگہ کے انفیکشن سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے مریض کے لیے، جس حصے کی کمزوری ہے دائیں یا بائیں سائڈ کی، تو اس کو کیا کریں آپ پراپر دن میں ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کی ایکسرسائز، اس کی مالش کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، ایسے مریضوں میں ایک اور بہت بڑی کمپلیکیشن، ایک بہت بڑی پیچیدگی دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ بیڈ سور بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ مریض آپ کی رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، ان کا دیکھنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا کرنا تھا، ایسے مریض کو ایک جگہ پہ نہیں لٹائے رکھنا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ گھر کے کام کرتے رہتے ہیں اور اس مریض کو دیکھ بھال نہیں کرتے، تو وہ کیا ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ بیچارہ مریض پڑا رہتا ہے، کیونکہ 1-2 دن کی بات میں 1-2 دن میں تو فالج ٹھیک ہونا نہیں ہے، فالج تو مہینے یا 2-4 مہینے لے لیتا ہے، تو وہ مریض بیچارہ آپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، تو وہ جس جگہ پہ لیٹا ہوا ہے اس جگہ پہ اس کو لیٹے ہوئے نہیں رہنے دینا، اس کو کم سے کم ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کی کروٹ بدلوانی دائیں یا بائیں سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے جو کمر پہ اور جو کولے ان پہ زخم نہ بنے، ٹھیک ہے، جن کو بیڈ سور کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمپلیکیشن پیچیدگی ہے، ٹھیک ہے، یہ جب بن جاتے ہیں تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں پھر ان کی ڈیبرائڈمنٹ کاٹ پھانٹ اور صفائی ستھرائی پھر یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوشش کرنی ہے آپ مریض کو کروٹ بدلوائیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ اسے پڑا نہ رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور آج کل بازار میں ایئر میٹرس بھی مل جاتے ہیں، ان کا آپ استعمال کریں ایسے مریضوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے مریض کی صفائی کا خیال رکھیں، اسے شاور وغیرہ دلوائیں، اس کی ڈائٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو دیں، اور اس کی پراپر میڈیسن کا خیال رکھیں، کیونکہ فالج کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ فالج ایک دفعہ ہو جائے تو پھر بار بار ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود مریض کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے، اس کو پراپر میڈیسن نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یا اس کی ہم پراپر جو ڈائٹ ہے اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، اینڈ پہ اب میں حدیث شریف سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ فالج یا آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ دوسری کیئر بھی کریں اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ آپ مزید بہتری کی طرف ہوگی۔ اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ ابھی تک صحت بخشی ہوئی ہے وہ اس چیز کو پہ فوکس کریں، اپنی کیئر کریں، ساتھ میں آیت الکرسی کی تلاوت بھی جاری رکھیں، تاکہ فالج اور ایسی قسم کی بیماریوں سے آپ بچے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔